یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں۔ کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے۔ کیا بات ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، جس انداز میں کر رہی ہیں، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کڑک آواز میں بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو، صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے۔ مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے۔ کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا، قوت ظہور چاہتا ہے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے، جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اس کا نام تبرج، بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھپنا، یہ تبرج ہے۔ تو تم جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ پاک کرنا کر، خوب 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 خوب، تطہیرا، یطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء النبی سے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں، لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، جو جتنا قریب ہوا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں دوہتر مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھونس ہے۔ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی،
اور کتنی ہوگی؟ اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی۔ اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ۔ اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے۔ یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں۔ میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا، جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے، تو مت داخل ہوا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ حجاب کا لفظ آیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر۔ لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے، اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب، اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور پھر اس کے بعد لمبی فہرست۔ حضور نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، یہاں بھی فرمایا گیا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے، اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے، اور تم چاہے صحابی ہو، کچھ بھی ہو، تم مرد بھی تو ہو۔ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے، یہاں بھی اس کا صاف۔ نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراء ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ۔ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ۔ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے، اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں اس سے جو مستثنا ہے، گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی۔ یہ مختصر فہرست ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں۔ ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے، اور ان کے بھائیوں کے، اور ان کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے۔ ولا نسائہن، نسائہن اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اجنبی عورتیں نہیں۔ اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ملک یمین ہیں، ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں، اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو، بچہ ہو،
بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے. زنا کی کیا حد ہے، سزا کیا ہے. غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو قذف کی حد کیا ہے، 80 کوڑے. اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا، استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، بہت تفصیل کے ساتھ آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجئے، بہت سخت احکام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحشاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں. اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے، حضور نے طریقہ بتایا. 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے. لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھ سے ملاقات نہیں کی، نہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے. تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں. پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے استیزان کا معاملہ. اب آ رہی ہے اصل آیت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر ما یصنعون. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یہ لمبی آیت ہے. اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی، لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا، یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے گی؟ اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی۔ گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا گن لیجئے، لباس نبیذ ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں۔ باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے؟ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیذ ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے۔ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے،
اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنے کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سنور کر رہے، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے، جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نہ۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہیں ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں، محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور اپنے باپ، اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں گے۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، اپنا بھتیجا شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے،
یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے. نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں. ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے. آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئوں کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے. پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیکھیں. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے، ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا. عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز. اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی. اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ. امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی. آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی. لیکن مسافت لا اسافح النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا. مسافے کے لیے حضور نے فرمایا انی لا اسافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ 4 دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے. جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے. پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے. پہلا پردہ 4 دیواری، اس میں محرم آئے گا. اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا. گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ. چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے. مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم. دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر. عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو. عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی. لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا. ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ. یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ. چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے
اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے. شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی, استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر. آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں, چہرہ چھپ جائے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے. اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں. دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی, اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے, ایک گود میں بچے کو لینا ہے, ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے, تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے. اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو, اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی. اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے ایک آنکھ, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سن لیجئے, ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین, یہ ایک تابعی ہیں, نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے, صرف مذہب نہیں. اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے, صرف قرآن پر نہیں. اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے, الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب. اور سنیے, ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے, تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى, کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق احق بان یتبع, حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے, اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے, بلکہ اس سے بھی قدر زائد. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا ہے. یہ ہے علماء کی رائے. یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ. اس طریقے سے چادر کو اوڑھ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا, کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے, کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے, آ رہے جا رہے, تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا.
سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے. تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، دیکھ لو، بس ایک نظر دیکھنا، اس کی اجازت. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ عرب کی ریگستانوں میں پہنچ گیا؟ بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس ہو. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے جو ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہ گار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے. تمام ارکان وفد اپنی بیویوں سمیت جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا. پیرزادہ بہاؤالحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے. سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہے. سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں؟ علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ معاملات ہیں. ایک طرف اقبال کو مفکر اور کیا کیا خطابات ہیں، اور ان کو ہر داڑھی نہ رکھنے میں تو وہ اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں ہے. یہ ہے اصل میں منافقت ہے ہمارے ہاں. ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا. تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے شادی نہیں ہو سکتی، بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر
حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر۔ اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے؟ الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے، دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں، اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنز جو ہیں جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے گا۔ جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات شروع ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے۔ مرد کی فطرت میں اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، پیچھے ہٹ، لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کسی مرد سے رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے۔ البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے۔ تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دکھے گی کہ نہیں۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے۔ ایک آپ کی سالی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی۔ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی۔ یہ ابو داؤد کتاب الحج۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاداد بہن تھیں، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے۔
اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ. نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوتا، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سین، دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں. اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی. یہ ہماری تہذیب تھی. اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ یہی تھا. مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا. گھر اس طرح کے بنتے. تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تعویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں. اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے. کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں تھا. مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھا. 2 دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، 2 روزوں کو جوڑ دیا. یا 3 دنوں کا صوم وصال کہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ خود رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے. اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں؟ تو خصائص ہیں یہ، خصائص نبوت میں سے، اور اختصاصی معاملات ہیں. اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وسوسے سے بھی پاک تھے. ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھینکی جا سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ یا ربی یا اللہ.